السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 67 ہے۔ وہ پیٹرول کا کین اٹھایا مایا ہر طرف چھڑک رہا تھا۔ عقبی آگ محض فائر الارمز کے لیے تھی، یہ اس کی عمارت جلا دیتی۔ شاہبیر بنگش کا سرمایہ۔ اسلان نہیں، پلیز نو، میری بات سنو۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، سفید پڑ رہا تھا، مگر وہ اسلان رک جائے تو منکر۔ اس نے عمارت کے چاروں اور ایک بار پیٹرول چھڑکا۔ اس کی BMW، گھاس اور سیٹ سب مایا سے تر تھے۔ اسلان اب کندھے پر وہی کین رکھے شاہبیر تک واپس آ رہا تھا۔ پتلی سی لکیر ایک بار پھر بنتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا، وہ صرف تھوڑی سی آگ لگا کر فائر الارم بجانا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں۔ شاہبیر بنگش کے دل پر جیسے کوئی بھاری بوجھ رکھ رہا ہو۔ اسلان کی آنکھوں کے آگے منظر ٹوٹ کر ابھرے۔ اس کی بہن گاڑی کی ڈگی میں تھی، خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ لیٹ ہم ڈائی، اس نے راجبیر سے اسلان کے متعلق کہا۔ لیٹ ہم ڈائی، وہ اسے مار چکا تھا، اپنے تئیں ختم۔ ایلیکس نے اسے دوبارہ چھوا تھا اور اسے لانے والا شاہبیر تھا، وہ یہ سب دوبارہ برداشت کر گیا تھا۔ پینار سکندر کی لاش اس کی آنکھوں کے آگے تھی، عین سامنے۔ اسلان نے کین پھینک دیا۔ شاہبیر حلق کے بل چیخ رہا تھا، واسطے دے رہا تھا، مگر اس کی کوئی بات سنی نہیں گئی۔ اسلان تم جو کہو گے، جیسا کہو گے، میں سب کروں گا، پلیز یہ مت کرو، یہ میرے ڈیڈ کی آخری نشانی ہے، یہ میرا اثاثہ ہے اسلان، وہ گاڑی نہیں، پلیز نہیں، وہ زیدو کی ہے، پلیز، نو 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 نو۔ وہ لائٹر کا شعلہ دیکھ رہا تھا، اس ایک شعلے کے پار کتنی یادیں تھیں، کتنی تکلیفیں تھیں، کرب کی کون کون سی منازل تھیں، محض وہی جانتا تھا۔ وہ ایڈن برا کے ہاسٹل میں تھا، اپنے پلنگ پر رسیوں میں جکڑا ہوا۔ وہ شاہبیر کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، اس سے ان گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے، مگر وہ نہیں آیا، نہ معاف کیا اور نہ آزاد۔ یہ میری عمر بھر کی محنت ہے اسلان، یہ مت کرو، پلیز یہ مت کرو، اس پر میرے کروڑوں روپے خرچ ہوئی ہیں، پلیز ڈونٹ، پلیز۔ اسلان نے مڑ کر ایک نظر بنفشہ کو دیکھا۔ وہ جاڑے کی سردی میں بھیگی ہوئی شل تھی، ہاتھ پاؤں نیلے پڑ رہے تھے۔ اس کا سرخ گال، ناک کا خون، ہونٹ کا زخم، اس کا چہرہ، اس نے ہاتھ کیسے لگایا؟ نگاہ پھیر لی اور جھک کر لائٹر مایا کی لکیر سے جوڑ دیا۔ آگ بھڑکتی پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ چند پل خاموشی رہی اور پھر دھماکہ سا ہوا۔ شاہزید کی سیاہ BMW نے آگ پکڑ لی تھی، تیز آگ۔ اسی کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ عمارت کے اندر بھی آگ چھڑک کر آیا تھا۔ اندر سٹیج، پردے، جعلی سیٹ سب خاکستر ہونے لگا۔ شاہبیر حلق کے بل چیخا، زور زور سے، پورے بدن پر زور دیتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ لمحے بھر کے اندر ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ اسلان اس کی طرف مڑا، سامنے شاہبیر تھا اور اس کے عقب میں جلتی عمارت۔ وہ قدم قدم آگے آیا، شاہبیر کے سامنے رکا، چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سخت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر ہلکی آواز میں سرگوشی کی۔ تخت شاہی کے زوال کے بعد خوابوں کی عمارت کی راکھ مبارک۔ آہستہ آہستہ پولیس کی گاڑیوں اور ایمبولنس کی آواز آتی گئی۔ آگ پھیلی اور پھیلتی چلی گئی۔ اگلے کئی لمحوں میں یمن خاندان نے خوابوں کی اس عمارت کو جلتے ہوئے دیکھا۔ بنفشہ احسان بےحد آہستگی سے اس کے قریب آ کر ٹھہر گئی تھی، اس کے کندھے سے کندھا جوڑے اسے یہ بتاتی ہوئی کہ اسلان یمن کو اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سپاہی اور سلطنت نہیں تھی، وہ دونوں ہم رزم تھے، جنگوں کے ساتھی۔ اگلے لمحات سست رفتار تھے۔ پولیس کی گاڑیوں سے نکلنے والے افسران شاہبیر کو گرفتار کر رہے تھے۔ آس پاس میڈیا کی کئی گاڑیاں جمع ہونے لگیں۔ عالم اور بنفشہ کو ایمبولنس کی طرف لے جایا جانے لگا۔ سہراب اب پولیس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے اسلان کا کندھا تھپکا اور اسلان نے ایک آخری دفعہ شاہبیر کو دیکھا۔ ہتھ کڑیوں میں جکڑا وہ بھیگا ہوا زخمی مرد بھی اسی طرف مڑا تھا۔ دائیں طرف جلتی آگ اور بائیں طرف کی روشنیوں کے درمیان وہ دونوں بہت کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ایڈن برا کی وہ بائک ریسز، فلم سٹی کا وہ نقشہ، اسکل کی وہ کلاسز، خستہ کراسنٹ کا ذائقہ، کولڈ کافی، لائبریری کے فرشی کشن، شاہبیر کے کشنز کے قصے، لوکیشن کی تلاش، مکالموں کا بدلاؤ،
شاہویر کے رونے، اس کی اداسی، اسلان کی کتابیں، بارش، گیلی سڑکیں، دوستی، سب ختم، سب خاک۔ درمیان میں کیا آیا تھا؟ طلال بنگش کے بیٹے کی لالچ، ہرس اور نفسیاتی پن۔ سہراب یمن کے بھتیجے نے کیا کیا کھویا تھا؟ 4 سال، تعلقات، ذہنی سکون، نام، بہن، زندگی۔ فہرست لمبی تھی کیونکہ اس کا نقصان زیادہ تھا۔ شاہویر کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ جلتی بجھتی بتیوں کے درمیان اسے دیکھتے ہوئے اسلان یمن جانتا تھا دنیا اسے آخری بار دیکھ رہی ہے۔ وہ دنیا کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ آخری بار وہ آنکھوں میں تیش لیے جا رہا تھا، کیونکہ اب یہ آنکھیں کہاں؟ انت اب قریب تھا، بے حد قریب۔ اسلان شجاع یمن اب وقت زوال کی ٹک ٹک اپنے کانوں میں سن سکتا تھا، بے حد واضح، پرشور۔ وہ آج کے بعد سے خود بھی بدلنے والا تھا، اسے پتہ تھا۔ یافس تارون کو سارے واقعے کی اطلاع اسٹوڈیو میں ملی تھی۔ پروگرام ختم ہوا تو گاڑی میں وہ اسے مکمل تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا۔ تمام بات سن کر آرا چپ رہی۔ اس کے نزدیک یہ ہر اس باطل کا انجام تھا جو خدا کے خلاف جا کر اپنی جنت تعمیر کر لیتا ہے اور اسے لگتا ہے وہ اس میں رہنے لگے گا، مگر حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ رسی دراز ضرور ہوتی ہے، مگر جب کھینچی جاتی ہے تو تکلیف حلق تک آتی ہے۔ آرا کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جب تم چھوٹی تھی تب تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں تمہیں معاف کرنا کیوں سکھاتا ہوں، کیوں سہراب کی طرح تم دونوں کو لڑنے نہیں دیتا، مارنے نہیں دیتا؟ جانتی ہو کیوں؟ آرا نے محض گردن اس کی طرف پھیری، کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی سن رہی تھی۔ معافی کے بڑے اعلیٰ درجے ہوتے ہیں آرا، اور یہ دل کو سکون دے دیتی ہے۔ لڑائی، جھگڑا، انتقام، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل کبھی سخت ہو، کبھی تم انتقام کے لیے جنونی ہو جاؤ۔ میں نہیں ہوئی ماموں، آپ کی تربیت اثر کر گئی ہے۔ اس پر FIR کروانے کے بعد سے میں اب انتقام کا نہیں سوچتی۔ اب جو ہوگا وہ اس کے اور قانون کے درمیان ہوگا۔ میرا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اب زندگی میں آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ تم سب بھول رہی ہو؟ اس نے یافس کو تکا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ یافس کچھ کہہ نہیں سکا۔ انسان ہاتھ سے بھول سکتا ہے، ظلم نہیں۔ میں بھی یاد رکھوں گی، ہمیشہ۔ آرا، میں کسی اور بارے میں بات کریں؟ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے بات بدل دی۔ کہیں چلتے ہیں، آپ اور میں کسی کیفے چل کر کوئی میچ دیکھتے ہیں، آئس کریم بھی کھائیں گے۔ بہت دن ہو گئے، مجھے بھی گھر نہیں جانا۔ یافس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گاڑی کی سمت بدل دی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی لڑکی کا ہاتھ نامحسوس انداز میں پسلیوں کے قریب تھا، ٹانکوں کے اوپر ابھرا ہوا گوشت۔ کیا وہ کبھی یہ زخم بھول پائے گی؟ کیا وہ کبھی پہلے والی آرا ہو پائے گی؟ ابھرتی گلٹی کو نگلتے اسے یقین تھا، کبھی نہیں۔ شاہویر بنگش اسے تمام عمر کے لیے مسخ کر چکا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوششوں میں لگی تھیں۔ بنفشہ احسان کے گیلے بال چہرے کے اطراف میں چپکے ہوئے تھے۔ کندھوں پر اسلان کی چوڑی جیکٹ پہنے وہ ایمبولینس کے دروازے سے پلٹ آئی تھی۔ عالم، سہراب جا چکے تھے، مگر وہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں کھڑا تھا۔ بنفشہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی، خاموشی سے، نرمی سے۔ ناراض ہو؟ بنفشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ اسلان بہت دیر تک چپ رہا اور پھر اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا، بہت دھیرے سے شکوہ کیا۔ میرا کیا ہوتا بنفشہ؟ بنفشہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا تمہیں میرے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس تعلق میں ہم برابر ہیں، تم نے میری نہیں سنی۔ میں نے تم سے کہا تھا سہگل ٹھیک آدمی نہیں ہے، کہا تھا نا؟ اسے ٹھیس لگی۔ آگ کی حدت یہاں تک آ رہی تھی۔ شور اور رش میں ایک ساتھ کھڑے وہ دونوں بمشکل ایک دوسرے کو سن پا رہے تھے۔ اسلان گلہ کر رہا تھا، وہ صفائی دے رہی تھی۔ یہ ضروری تھا، کسی بھی تعلق کے لیے بے حد ضروری۔ اگر تم یہ کیس لے بھی رہی تھیں تو تم مجھے بتا سکتی تھیں، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بولنا پڑ رہا تھا اسلان، کیونکہ تم مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ تم کہاں آتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا روٹین ہے، کس سے ملتے ہو، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تم 6 سے 7 گھنٹے کسی کے لیے کام کر رہے تھے، کم از کم میں اتنے اعتبار کے قابل تو تھی کہ تم مجھے بتاتے۔ اور اس لیے تم نے اس آدمی پر یقین کیا جو سراپا دھوکہ ہے۔ کیا تم مجھے صرف یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم اس پر اعتبار کیوں کیا؟ اس کے اندر تمہیں ایسی کون سی خوبی نظر آئی؟ وہ چند ثانیے اسے تکتی گئی اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔
اس کے پاس تمہاری ویڈیوز تھیں، سہگل نے مجھے وہ ویڈیوز دکھائی تھی، وہ تمہاری ویڈیو تھی۔ انکشاف تھا کہ کیا؟ اسلان چند پل کے لیے سانس نہیں لے سکا، وہ محض بنفشہ کا چہرہ دیکھے گیا۔ میں تمہیں 4 سال کی ریاضتوں کے بعد لوگوں کی ججمنٹس کی نظر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ جاتی تو شاویر انہیں لیک کر دیتا۔ میں تمہیں بچانا چاہتی تھی اسلان۔ اس کے الفاظ کہیں حلق میں اٹک کر رہ گئے اور نگاہ اسی عورت کی ہو کر رہ گئی۔ اسے لگا تھا وہ اپنی وجہ سے یہاں تک آ گئی ہے، مگر وہ اسلان یمن کی وجہ سے یہاں تھی۔ وہ اس عورت کا قرضدار ہو گیا، دل، دنیا، دماغ۔ اس عورت نے لمحے بھر میں اپنی حاکمیت ہر طرف قائم کر دی۔ میں نے تم سے کہا تھا ہم جنگوں کے ساتھی ہیں، نہ تم میرے سالار ہو اور نہ میں تمہاری سپاہی۔ ہم جنگجو ہیں، اکٹھے لڑے تھے، اکٹھے لڑیں گے۔ لیکن اگر اس کے لیے تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے تو جو چاہے کرو۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے مزاحمت نہیں کی، مجھے لگا میں انہیں ڈیلیٹ کروا سکتی ہوں۔ تم اس سے میرے لیے لڑی؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بے یقینی سے سراپے سوال تھا۔ میں اور کس کے لیے لڑوں گی؟ تمہیں کچھ ہو سکتا تھا بنفشہ، وہ تمہیں قتل کر سکتا تھا۔ تو کر دیتا، میں اس سے خوف زدہ نہیں تھی۔ میرا واحد خوف وہ تاریک غار تھی جس میں وہ تمہیں دھکیلنا چاہتا تھا، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زندگی تمہارے لیے بہت مشکل رہی ہے، مجھے جہاں سے جتنی آسانیاں ملیں گی میں تمہارے لیے لاؤں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، بہادر تھا۔ تم اگر اس معاملے میں مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو… بنفشہ مخدوم کے اگلے الفاظ موتیوں کی لڑی کی طرح ٹوٹ گئے۔ اسلان یمن گھٹنوں کے بل اس کے آگے گھاس پر بیٹھ چکا تھا۔ جلتی عمارت اور اس سے اٹھتے نارنجی شعلوں کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تھے۔ مرد گھٹنوں کے بل اس کے سامنے سر اٹھائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ مکمل قد سے کھڑے گردن جھکائی ہوئے تھی۔ عقب میں کوئی وائلن نہیں بلکہ پولیس کی گاڑیوں کا سائرن تھا۔ ان کے لباس پیٹرول، مٹی، خون اور نہ جانے کس کس شے سے اٹے تھے۔ آنکھیں نم اور… اسلان نے بے حد دھیرے سے اس کا نازک ہاتھ اپنے کھردرے ہاتھ میں لیا جس سے اب تک تیل کی مہک آ رہی تھی۔ ہاتھ کی ہڈیاں چھل چکی تھیں، لباس پر کہیں کہیں مٹی اور خون بھی لگا تھا۔ بنفشہ کا ہاتھ سرد تھا، کچھ لرزتا ہوا بھی۔ وہ چند پل اسے تکتا رہا اور چند ثانیہ بعد انتہائی نرمی اور درخواست کے ساتھ کہا، شادی کریں؟ وہ نم آنکھیں رگڑتے ہوئے ہولے سے ہنسی، روئی، اسے دیکھا اور پھر اور رونا آیا۔ آنسو اس کے آرزوں پر بہتے چلے گئے۔ یہ جگہ نہیں تھی، یہ موقع نہیں تھا، مگر یہ انسان وہی تھا، وہی جس کے نام وہ اپنی بقیہ تمام زندگی کر سکتی تھی۔ چینلز، میڈیا، اسکرین، ہر جگہ پرائم ٹائم کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، ایسا وقت جو بے حد خاص ہوتا ہے، جسے چھوڑا یا نظر انداز نہ کیا جا سکتا ہو، جس کے لیے مصروفیات ترک کر دی جاتی ہوں۔ تم وہی ہو بنفشہ، میرا پرائم ٹائم، اور میں چاہتا ہوں یہ محض چند گھنٹوں کے ساتھ پر محیط نہ ہو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، مجھ سے شادی کریں گی وکیل صاحبہ؟ اس کا ہاتھ قدرے کھینچ کر درخت سے اس کی ٹیک چھڑواتے اسلان کی آنکھیں مسکرائیں۔ نہ کہوں تو میں کہوں گا بنفشہ پلیز۔ اس نے ہر دفعہ والا حربہ آزمایا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں دوبارہ انکار کروں تو میں اپنے گھر والے بھیج دوں گا، اور اگر پھر بھی نہ مانوں تو… اب کے اسلان نم آنکھوں کے ساتھ ہنسا، اسے تکا اور بس 2 لفظ کہے، بنفشہ۔ پل بھر کا توقف۔ پلیز۔ وہ کیا کہتی؟ اس کے کہنے کو کیا رہ گیا تھا؟ وہ اس آدمی کے لیے کیا کیا کر سکتی تھی؟ یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ یہ آدمی اس کے لیے دنیا جلا سکتا تھا، اس کا ثبوت وہ جلتی عمارت تھی۔ اپنے گھر والوں کو بھیجو لڑکے، پہلے تو مجھے ہاں کہو۔ اس نے بنفشہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، لرزش اب غائب تھی۔ شادی کریں؟ کب؟ اسی ہفتے۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر سر کو اس بات میں ہلایا۔ اوکے۔ اسلان نے آنکھیں موند لیں، اس کو ہاتھ کی مدد سے کھینچتے قریب کیا اور پھر تھک کر پیشانی اس کے ہاتھ پر جھکا دی، جیسے برسوں کے مسافر کو ٹھکانہ مل گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، زندگی متزلزل، مگر وہ اس عورت کے ساتھ بقیہ عمر کاٹ سکتا تھا کیونکہ یہ واقعی تعمیر کے ہر ہنر سے آشنا تھے۔ چند پل بعد وہ جیب سے وہی بھورا رومال نکال کر اس کی کلائی کے گرد باندھ رہا تھا۔ بنفشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ رومال اب تک اپنے پاس رکھا تھا۔ تم اب وہ 3 لفظ کہو گے؟ اسلان مکمل قد سے کھڑا ہوا، بنفشہ کو نظریں ملانے کے لیے گردن کافی اٹھانی پڑی۔ ہمیشہ کہوں گا۔ اس کی کلائی پر بندھا وہ رومال دیکھتے اس نے وثوق سے کہا۔
اسلان یمن کی زندگی کا پرائم ٹائم اس عورت کی موجودگی سے تھا اور اب ہمیشہ رہنے والا تھا۔ وہ کسی سیلن زدہ کوٹھڑی میں بند تھا، اسے کھانا دے دیا گیا تھا جسے اس نے اب تک چھوا بھی نہیں تھا۔ سیاہ سفید لباس، مٹی، کیچڑ، غلاظت اور نہ جانے کس کس شے سے آلودہ تھا۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، لب مکفل اور دل خالی۔ فلم سٹی محض ایک عمارت ہوتی تو وہ بھول جاتا یہ اس کی زندگی تھی، اس کا اصل سٹیج۔ کوئی اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے کیا؟ میں تھک گیا ہوں شاہویر، لیٹ می گو، اسلان نے اس سے کہا تھا۔ وہ واقعی تھک گیا تھا، اس کے لیے لکھ لکھ کر بھی، اس کی سن سن کر بھی، اور شاید اس کے ہر روز کے دلائے خوف سے بھی، مگر کیا اس نے کبھی سنی تھی؟ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، دیوار سے ٹیک لگائے اسے اپنا ہر ظلم یاد آ گیا، ہر گناہ، ہر تکلیف جو اس نے لوگوں کو دی، اس نے جو آرا کے ساتھ کیا، جو دلیپ کے ساتھ کیا اور جو ظالم کے ساتھ کیا۔ ہر قتل، ہر ظلم، ہر بے حسی آج دروں کی طرح منہ پر آ کر لگ رہی تھی۔ اس نے کھانا کھانے کی بجائے پانی کا گلاس سارے کا سارا حلق میں اونڈیل لیا اور چپ چاپ ٹھنڈے فرش پر لیٹ گیا۔ کوئی دور تھا جب وہ طلال بنگش کے سینے پر سر رکھتا تھا، پھر شاہ زید کے بازو کا تکیہ بناتا تھا، پھر لندن، نیو یارک کے ہوٹلز کے بستر، تیاشی، عشرت، کامیابیاں، شہرت، اور آج وہ تنہا تھا۔ اس بھری دنیا میں شاہویر بنگش بالکل اکیلا اور قید تھا۔ کافی دیر تک چھت کو گھورتے رہنے کے بعد اس نے زیر لب کچھ کہنا شروع کیا، کوئی درد سا جو اسے نہیں بھولنا تھا۔ اگر لوگوں کو لگتا ہے میں ہار گیا ہوں تو وہ غلط ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ میں تباہ ہو گیا ہوں، میرے پاس تعلقات، لوگ، اثاثے، مقام، کچھ نہیں رہا، مگر میرے پاس میں تو ہوں۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا، اپنے اعصاب اور حوصلوں کو تھپکی دے رہا تھا۔ اسلان، بابا، زیدو، موم اور بہت سارے لوگ، جب میں ان کے بغیر رہ سکتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھیں عجیب سی غنودگی میں ڈوب رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا اور کہہ کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس سے لگا یہ اس کا خواب ہے، مگر یہ حقیقت تھی۔ پھر کچھ سلو موشن میں ہوا، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، پیٹ سے سفر کرتا درد سینے تک آیا، سینے سے حلق تک، اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے خود کو جھک کر کہہ کرتے ہوئے دیکھا، اس کے حلق سے خون نکل رہا تھا، وہ دم ساتھ گیا۔ اس نے افراتفری مچتے ہوئے دیکھی، ہر طرف شور تھا، بہت زیادہ شور۔ اس نے اپنے آس پاس بہت سارا خون جمع ہوتے ہوئے دیکھا، مگر یہ خون کہاں سے آیا وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کا حلق جل رہا تھا، سینے میں آگ لگ رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے تو صرف سادہ پانی پیا تھا، صرف سادہ پانی۔ کسی نے اس کے کندھوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا، پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے خود کو اسٹریچر پر پایا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہ آیا۔ کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے اور کتنا وقت گزرا، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ ایک ایمبولینس میں تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہیں سکا، شاید نکاہت، کم از کم اس وقت اسے یہی لگا۔ آنکھیں کھولے گہرے پرسکون سانس لیتے وہ کچھ دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کی نگاہ بلا ارادہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف اٹھی۔ وہ 3 پیس میں ملبوس تھا، سرمئی ٹائی اور ہم رنگ کوٹ۔ شاہویر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، مگر وہ کوئی نرس ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جیل میں بھی کسی اور قیدی اور افسر کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ پانی، لبوں سے ایک لفظ برآمد ہوا، تھوڑا سا پانی چاہیے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا حلق جل رہا ہو۔ سوٹ والے شخص نے بغیر اس کی طرف دیکھے فون پر بات کرنا جاری رکھا۔ شاہویر چند لمحے خاموش رہا۔ اگر اسے پانی نہ ملا تو اس نے ایک دفعہ پھر مانگا، میں پانی مانگ رہا ہوں۔ جواب اب بھی ندارد۔ سامنے والا بس فون پر بات کرتا رہا۔ کیا مجھے پانی دینا الاؤڈ نہیں؟ شاہویر نے ایک بار پھر سوال کیا مگر جواب نہیں آیا۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگا مگر اٹھ نہیں سکا، گر گیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کیا میں ٹھیک ہوں؟ میں اس وقت کہاں ہوں؟ کوہنیوں پر زور دیتے اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنے بازوؤں پر زور دیا تو کوئی آہٹ سی ہوئی۔ شاہویر ٹھٹکا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ اپنے بازوؤں پر پڑی۔ اس کے بازو اسٹریچر کے ساتھ بندھے تھے، لوہے کی زنجیروں سے۔ اس کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا، وہ شل ہی تو رہ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے لبوں سے سرسراتی آواز نکلی۔
آدمی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا جب شاہویر چلایا، کون ہو تم؟ یہ کیا طریقہ ہے کسی انسان کے ساتھ پیش آنے کا؟ کھولو مجھے، میرے وکیل کو بلاؤ، یہ کیا جہالت ہے؟ میں آدمی مڑا اور اپنی پستول پوری قوت کے ساتھ اس کے جبڑے پر دے ماری۔ شاہویر اپنے بستر پر گر گیا۔ دماغ میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ وہ بلند آواز میں گراہنے لگا، بات کر رہا تھا میں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ آواز، یہ لہجہ، وہ اسے بھولا ہی کب تھا؟ یہ ٹھنڈک، یہ تنبیہ تو اسے ازبر تھی۔ شاہویر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا، بے دھم شل۔ اس کے بدن کا رواں رواں کانپ رہا تھا اور وہ بستر پر ساکت پڑا تھا۔ وہ بہت دیر بعد اٹک اٹک کر بولا تھا، نوار 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 احمد نے فون کال بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جنہیں شاہویر پہچانتا تھا۔ یہ وہ آنکھیں بھی نہیں تھیں جن سے اس نے معاہدے کیے تھے۔ یہ کسی انسان کی آنکھیں تھیں ہی نہیں جسے وہ شاید جانتا تھا۔ میں نے تمہیں وقت دیا، مہلت دی، اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ یہ بیکار سا شو۔ اس نے ہنکارا بھرا، سرمایوسی سے نفی میں ہلایا۔ کم آن بنگش، میں اس سے زیادہ کا حقدار تھا، اور تم گرفتار بھی ہونے والے تھے۔ میں پولیس کسٹڈی میں ہوں نوار، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جانے دو پلیز پلیز، ورنہ میں سرکاری۔ نوار مسکرایا، تم کبھی پولیس کسٹڈی میں نہیں تھے بنگش، تم ہمیشہ سے میرے پاس تھے۔ اسلان یمن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کچھ نمبر ڈائل کر رہا تھا جو کہ پاکستانی ہرگز نہیں تھے۔ وہ ایک بھارتی نمبر تھا، راجبیر سنگھ کا نمبر۔ وہ میرے لوگ تھے شاہویر، پولیس نہیں۔ پاکستان میں پولیس کب سے وقت پر آنے لگی؟ چند لمحے اسلان اور راج کے درمیان خاموشی رہی، پھر اسلان کی مدھم آواز گونجی، وہ میرے گھر تک آ گیا اور اب مجھے وہ ختم چاہیے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے بے حد سادگی سے سوال کیا تھا۔ مجھے یہ شو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا بنگش، لیکن احکام تو پھر احکام ہوتے ہیں نا۔ یہاں سے کئی 100 میل دور امرتسر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھڑے راج کا باپ موبائل پر برس رہا تھا۔ آج کے آج اس لڑکے کو اٹھواؤ طہور، مجھے پیسہ واپس چاہیے۔ نوار کیا کر رہا ہے؟ اس سے کہو کام پر لگے، کس بات کا پیسہ لیتا ہے وہ؟ انہوں نے بولتے ہوئے ایک نظر صوفے پر بیٹھے راجبیر کو دیکھا جس نے سر کو خم دیا اور اپنے باپ کو مزید کہتے رہنے کا اشارہ کیا، اس کی معافی کی قیمت۔ اب جو ہے سو ہے، مجھے یقین ہے تم میری کمپنی انجوائے کرو گے، اور اگر نہیں بھی کی تو کوئی بات نہیں، یہ خواہشوں اور امیدوں سے تمہارا آخری واسطہ ہوگا۔ تم کبھی پنجاب پولیس کی تحویل میں آئے ہی نہیں، وہ تمہیں اب بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تم اب تک مفرور ہو اور اب تمام عمر کے لیے رہو گے، اور مجھ سے تو کسی قسم کی بھلائی کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے منکر کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا۔ وہ بند لبوں سے گہرا مسکرایا، ہیپی سفرنگ بنگش، کہتے ہوئے شاہویر کے منہ پر ٹیپ لگا دیا اور ایک تصویر کھینچی۔ یہ تصویر اس نے راجبیر سنگھ کو بھیجی اور اس کے واٹس ایپ سے سفر کرتی یہ اسلان یمن کے موبائل تک آئی۔ وہ جو کسی مال میں اپنی شادی کی شاپنگ کر رہا تھا، اس نے ایک نگاہ اس تصویر پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کے سپاٹ تاثرات میں کوئی درار نہیں آئی۔ وہ اس سے زیادہ برے کا حقدار تھا۔ لا زوال حیات کا زوال مبارک۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا اور سامنے دیکھا جہاں اس کی بہن، چچی اور منگیتر کپڑے خرید رہی تھیں۔ ابھی اسے جا کر ان کی مدد بھی کرنی تھی۔ آج وہ اپنے لیے ہر قسم کے رنگ خریدنے والا تھا۔ اب سے وہ آزاد تھا۔ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا دل اب بالآخر پرسکون تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا جس دلدل میں وہ گھسا ہے اس کے چھینٹے اب اس تک آ چکے تھے۔ ایک ہفتہ بعد میز پر کاجل، لپسٹک، بلش آن، فاؤنڈیشن اور میک اپ کی متعدد چیزیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر کاٹن فیس پیڈز، 2-3 ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور کچھ گجرے سے ٹوٹ کر گرے ہوئے پھول پڑے تھے۔ الماری سے کچھ عام سے کپڑے باہر گر رہے تھے اور وہ اس وقت کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ باتھ روم سے باہر آ رہی تھی۔ دلہن کے کمرے کی وہی حالت تھی جو اس وقت ہونی چاہیے تھی۔ آس پاس اس کی دوستیں تھیں اور بنفشہ شادی کا جوڑا ہاتھ میں لیے مدد طلب نظروں سے اپنے فوٹوگرافر دوست کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا کیونکہ نکاح میں محض 2 گھنٹے باقی تھے، اور اب تک وہ گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی کیونکہ اسے کچھ ریل آئیڈیاز آئے تھے جنہیں وہ اس وقت پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا جوڑا دیوار کے ساتھ ٹانگا اور دعا کو دیکھا۔ جوڑا بلر آنا چاہیے، میرے بال اور میں فوکس میں رہنے چاہیے۔ میں جوڑے کو دیکھوں گی اور یہاں تم 3 تصاویر بناؤ گی، اوکے؟ اوکے۔
وہ راضی تھی۔ بنفشہ نے پوز دینا چاہا جب اس کی ایک اور دوست اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی مگر جوڑے کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اوہ مائی گاڈ! بنفشہ نے زیر لب اللہم بارک کہا۔ وہ آج کے دن کسی قسم کی نظر نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کس نے پسند کی ہے؟ یہ راز تو دعا بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں اب مستفسر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں اور بنفشہ کو یاد کرنا پڑا یہ جوڑا کس نے پسند کیا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اسے اسلان کا پیغام وصول ہوا۔ تم نے جوڑا پسند نہیں کیا؟ چچی بتا رہی تھیں تمہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگا۔ مجھے ایک اچھا لگا تھا، اس نے سچ لکھا۔ تو مہنگا تھا کیا؟ تم لے لو، میرے پاس پیسے ہیں۔ نہیں مہنگا نہیں تھا، وہ دراصل اس پر کام بہت زیادہ تھا، نکاح کے حساب سے ٹو مچ تھا، چاچی بھی کہہ رہی تھیں، اور وہ بوتیک کا مالک بھی۔ کچھ پل بعد اسلان یمن کا پیغام اسکرین پر ابھرا۔ تمہیں پسند تھا؟ بہت۔ اچھا کوئی تصویر ہے؟ میں دیکھوں ذرا۔ بنفشہ نے اسے تصویر بھیجی۔ وہ ہلکے گلابی کی بھاری کامدار انارکلی فراک تھی جس کے گلے اور دامن پر بھاری کام ہوا تھا۔ دوپٹہ بیج کلر کا تھا جس کے بارڈر پر گلابی رنگ تھا اور دوپٹے کے وسط میں چھوٹے چھوٹے پھول۔ اسلان بہت دیر تک اس جوڑے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ تمہیں یہ واقعی پسند آیا؟ بہت۔ تمہیں نہیں آیا؟ یہ بوتیک کہاں ہے؟ بنفشہ نے جگہ بتا دی۔ اسلان نے محض اوکے لکھ کر فون بند کر دیا۔ بنفشہ کو لگا تھا وہ اسے یہ جوڑا دلوانے کی بات کرے گا مگر اس نے نہیں کی۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے کمرے کے باہر ایک بڑا سا ڈبہ رکھا تھا۔ بنفشہ جو کہ انگڑائی لیتی اپنی اسکن کیئر کرنے جا رہی تھی، اس کی ساری سستی بھگ سے اڑی۔ وہ بستر سے اتری، اس نے فوراً سے ڈبہ اٹھایا اور کمرے میں لا کر تیزی سے اسے کھولا۔ اندر وہی گلابی جوڑا تھا، وہی جوتے جو اس نے پسند کیے تھے، اور اوپر ایک نوٹ رکھا تھا۔ وہ ہنسی۔ اسلان اور نوٹ؟ وہ آہستہ آہستہ کیا سیکھ رہا تھا؟ او خدایا! اچھی پسند ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ جوڑا اتنا مہنگا نہیں تھا، شاید آج کل فیشن میں ان بھی نہیں تھا، مگر وہ اس نے پسند کیا تھا اور اسلان یمن اسے خرید کر لایا تھا۔ آج کے بعد سے یہ انمول ہو چکا تھا، بے حد قیمتی۔ وہ بہت دیر تک اس جوڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ اس نوٹ کو بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ خاص نہیں لکھا تھا مگر اس نے لکھا تھا، اور وہ جو بھی لکھے گا بنفشہ احسان 1000 دفعہ پڑھے گی۔ حال میں اس نے سر جھٹکا۔ میری پسند ہے، سادگی سے کہا، زیادہ تفصیل نہیں بتائی، اسے بتانی بھی نہیں تھی۔ اس تعلق کو لوگوں کی باتیں یا سوالات دھندلا دیں، اب وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی تصاویر آ چکی تھیں اور اب وہ سنگھار میں اس کے گرد آ کر بیٹھی۔ بہنیں، چچا زاد کوئی بھی نہیں تھا، مگر وہ آج ان محرومیوں کو نہیں سوچے گی۔ آج اس کا دن تھا اور وہ خوش رہے گی۔ دوسری طرف دیوار کے پار اسلان یمن کے کمرے کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ پلنگ پر اس کا صوف والا ٹریکنگ سوٹ پڑا تھا، ایک طرف اس کے سنیکرز اور دوسری طرف ڈبے میں سے اس کے نئے بھورے پشاوری جوتے جھانک رہے تھے۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے جن سے آتی روشنی میں ہلکی کریم کلر کی شلوار قمیض بھی دکھ رہی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو عالم اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سرمئی شلوار قمیض میں سفید ویسٹ کوٹ پہنے وہ اچھے سے تیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کوٹ تھا جسے اس نے اسلان کی طرف بڑھایا۔ وہ بالوں میں تولیہ رگڑتے آگے آیا۔ یہ پہن لینا، اچھا لگے گا۔ اسلان نے وہ کوٹ اس سے لے لیا اور سر کے خم سے عالم کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو، لیکن میں آج یہ نہیں پہنوں گا۔ دروازے کی طرف جاتا عالم ٹھٹک کر رکا اور تندھی سے اسے دیکھا۔ 15,000 لگے ہیں میرے، تم نہ پہنا اور پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ وہ دعوے کرتے کیوں ہو جنہیں آپ خود بھی پورا نہیں کر سکتے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے بال تولیے سے رگڑتا رہا۔ میں اسے زیادہ کر سکتا ہوں اسلان۔ اسے دیکھتے ہوئے اسلان کو کل رات کا منظر یاد آیا۔ وہ دونوں ڈی ایچ اے کے کسی کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر ان کے پیے آدھے کافی کے کپ رکھے ہوئے تھے، وہی عام سی شرٹس اور جوتے، اور اپنے اوپر پڑتی وہی نگاہیں۔ تم شیور ہو نا؟ کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے وہ اسلان کو کھوج رہا تھا۔ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تم واقعی تیار ہو؟ اسلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذمہ داری سمجھ کر آج تک نہیں کر رہا تھا۔ ایک مکمل انسان مجھ پر منحصر ہو، اس کی خوشی، غمی، مسائل سب میرا مسئلہ ہوتے، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید میں وہ اسے سب نہ دے سکوں۔ اور تمہارا ارادہ کیسے بدلا؟ اس نے گہری سانس لی۔ آرا کہتی ہے عورتیں شادی سے ڈر گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں انسان شادی سے ڈر گئے ہیں، کیونکہ کانسیپٹ ہی خراب کر دیا گیا ہے۔
شادی ہمیشہ دونوں جانب سے 50-50 نہیں ہوتی، کبھی مرد 70% اور عورت 30، اور کبھی عورت 70 تو مرد 30۔ پارٹنر پر بوجھ بن جانا شادی کو مشکل بنا دیتا ہے، اور بنفشہ احسان میرا بوجھ نہیں، طاقت ہے۔ عالم نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائے۔ کافی سمجھدار ہو گئے ہو۔ اسلان گردن جھکا کر مسکرایا۔ میری منگیتر کی صحبت ہے۔ عالم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہاری خاطر جیل چلا گیا، اسکار نے تم پر زندگی لوٹا دی، یافس نے قربانیاں دیں، اور یہ 2 دن کی آئی عورت سارے کریڈٹ لے گئی۔ اس کی بات پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ اسلان یمن بہت دیر تک چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ تھا کہ عالم کچھ طنزیہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسلان نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ عجیب سے احساسات تھے جن میں عالم گر گیا۔ یہ ہاتھ بے حد ننھے تھے جنہیں تھام کر وہ اسے لال یمن کی گھاس پر چلنا سکھاتا تھا۔ وہ کھانے کا شوقین تھا، اور جب اسے خود سے کھانے کا شوق ہوا تب عالم روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کی پلیٹ میں رکھ دیتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ کھاتا رہتا۔ وقت لگ جاتا تھا مگر عالم کبھی بیزار نہیں ہوا۔ وہ اس کی مٹھے میں تھوڑے سے چاول رکھ دیتا تھا جنہیں وہ کچھ گرا دیتا، کچھ کھا لیتا۔ سہراب اس حرکت پر بگڑتا تھا مگر عالم کو پسند تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا جب اس کے بڑے بھائی کی دونوں اولادوں کی آنکھیں چمکتی تھیں، جب ان کے لب کسی مسکراہٹ میں ڈھلتے تھے۔ سہراب اور یافس نے اگر ان کی زندگی ترتیب دی تھی تو عالم نے اس ترتیب میں چمک کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ ہیرا تھا، لال یمن کے ہر انسان کی زندگی کا چمکتا روشن ہیرا۔ کیا میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ عالم نے ہاتھ جھلایا۔ یہ عورتوں والے چونچلے نہ کرنا۔ میں آپ کے احسان نہیں اتار سکتا چاچو۔ میں آپ سے ہر وہ بات کہہ سکتا ہوں جو کبھی اسکار سے نہیں کہی، جو ماموں سے کہتے ڈر لگتا ہے۔ جانتے ہو مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ عالم نے نفی میں سر ہلایا، نگاہیں نرم رہیں۔ آپ غلطی کرنے دیتے ہو اور پھر اس غلطی کے بعد کچھ غلط ہو جائے تو ساتھ دیتے ہو۔ سب ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے جیسا باپ بنوں گا۔ عالم نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ کلموں سے سفید پڑتے بالوں والا مرد اس جوان مرد کو دیکھتے خوش تھا۔ وہ آج اسلان یمن کی آنکھوں کی وہی چمک واپس دیکھ رہا تھا، اور جو اس نے محسوس کیا وہ بس ڈھیر سارا سکون تھا۔ اللہ تمہیں روشن بخت لگائے۔ حال میں وہ لباس تبدیل کیے اپنے بٹن سے الجھتا سہراب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ باہر رک کر اس نے انگلیوں کی پرس سے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے آ جاؤ کی آواز آئی تو وہ اندر داخل ہوا۔ آمنہ بالوں میں کلز ڈالنے کی کوششوں میں لگی تھی اور سہراب جھک کر اپنے جوتے نکال رہا تھا۔ اسلان اندر آیا تو آمنہ اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ وہ آرا سے کہے گی اس کے بالوں میں لچھے دار کرل ڈال دے، کیونکہ یہاں تو چچا بھتیجا کی ذاتی باتیں ہی ہونی تھیں۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے تھا، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ انگوٹھی کی پرس سے کنپٹی سہلائی۔ سہراب سے کوئی بات کرتے ہوئے اب اسے قدرے ہچکچاہٹ کم ہوتی تھی، مگر ہوتی اب بھی تھی۔ بولو۔ سہراب اٹھ کر اس تک آیا اور ہمیشہ کی طرح اس کے کف کیے بٹن باری باری بند کیے۔ بال بھی نہیں بنائے، یہ کیا حالت ہے؟ مہمان آنے والے ہوں گے۔ وہ میز تک گیا اور کنگھا لے کر واپس اس تک آیا۔ اسلان نے اس کے سامنے گردن ہی جھکائی۔ اب وہ اسے 1 انچ لمبا تھا مگر اسلان اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ سہراب نے اس کے بال بنائے، ٹشو سے اس کا ماتھا صاف کیا۔ اب وہ واپس میز کی طرف جا رہا تھا۔ 2 سے 3 شیشوں کے درمیان اس نے ایک پرفیوم منتخب کیا اور اس تک آیا۔ اسی اثناء میں عالم وہی کوٹ لیے دوبارہ چوکھٹ پر آ کر جم گیا۔ یافس بھی اسے دیکھ کر یہیں آ گیا۔ اسلان کے جوتوں کا ڈبہ اس کے آگے رکھا۔ میں یہاں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میرا شاہکار رد کرنے کے بعد تم کیا پہن رہے ہو، عالم جل کر بولا۔ اور میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم کس دیدا دلیری سے ماموں کو پیچھے چھوڑ کر چچا کے کمرے میں بھاگے ہو۔ سہراب نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اسلان بغیر کچھ کہے الماری تک گیا اور کتار میں ٹنگے 3 کوٹ دیکھے۔ چند لمحے لگے تھے اسے، اور پھر اس نے ایک کوٹ نکالا۔ سہراب یمن کا کوٹ، بھورے رنگ کا وہ سادہ کوٹ۔ اس سے سہراب کی خوشبو آتی تھی۔ وہ آج اسے اپنے سینے سے کچھ بے حد قریب رکھنا چاہتا تھا۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ ساری دنیا کہتی تھی وہ اس کا باپ نہیں۔ وہ ساری دنیا سے کہنا چاہتا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اسلان کو بیٹا مانتا تھا اور اختلاف یہاں ختم تھے۔ سہراب نے اسے دیکھا اور پھر عالم کو۔ ان آنکھوں میں عجیب سا تفاخر تھا۔ وہ عالم کو بتانا چاہتا تھا اسلان یمن کو پالنا اس کی زندگی کے اساسوں میں تھا، خساروں میں نہیں۔ وہ واپس ان تک آیا، کوٹ نوارد یافس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ اب اسے کوٹ پہنا رہا تھا۔ یہ اس احساس جیسا نہیں تھا جو اسے اسکول کے وقت تیار کر کے ہوتا تھا، بس یہ اس جیسا تھا، اس سے ملتا جلتا۔ کوئی پرانی یاد سی تھی جو دل کے کواڑوں پر دستک دے رہی تھی۔
ان کے گھر کا بچہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ گھڑی؟ اس نے عالم کو میز پر رکھی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھڑی اٹھا کر لایا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے اسے اندازہ تھا یہ اصلان یمن کی نہیں۔ اس پر دوسری نگاہ یافس تارون کی پڑی اور وہ جانتا تھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ اس نے اصلان کو دے دی تھی مگر یہ اس کی تھی۔ کرل بنوا کر واپس آتی آمنہ نے اس کا بھورا کوٹ بھی دیکھا، وہ پرانی گھڑی بھی اور اس کے سینے کی جیب میں اٹکا رومال بھی۔ وہ اس رومال کو جانتی تھی۔ یہ رومال اس نے متعدد مرتبہ بنفشہ احسان کے بالوں میں دیکھا تھا اور صفائی کے دوران کئی بار اصلان یمن کی سائڈ درازوں میں بھی۔ اب وہ اسے جیب میں بھی رکھتا تھا اور اس نے ایک رات یہ رومال بنفشہ کی کلائی میں بھی دیکھا تھا۔ صرف اصلان یمن جانتا تھا یہ واپس اس تک کیسے آیا۔ 3 مردوں کی آوازوں کے درمیان ایک وہ آواز بھی تھی جو اسے یاد تھی بے حد اچھی طرح۔ کاش وہ 5واں بھی یہاں ہوتا، کم از کم اصلان کی خاطر۔ اصلان یمن کو کیا یاد تھا؟ لاؤنج کے نیم اندھیرے میں وہ ٹیلی فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ ہوڈی میں ملبوس اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ وہ اس طرابی انداز میں اپنی ٹانگ جھلاتے دوسری طرف رابطہ ملنے کا منتظر تھا۔ جب آمنہ پانی کا جگ بھرتی اپنے کمرے کی طرف جاتی دکھائی دی، ہیلو کی آواز پر وہ تھم گئی تھی۔ اسے لگا اس وقت شاید اصلان بنفشہ سے بات کر رہا ہوگا اور وہ صبح اسے چڑھائے گی، مگر وہ غلط تھی۔ یہ لہجہ، یہ انداز وہ تھا ہی نہیں۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ شجاع نے بے حد روکھے انداز میں جواب دیا۔ اس جواب کے بعد وہ فون بند کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ گرفت مضبوط کی اور کوشش کی۔ میں نکاح کر رہا ہوں ڈیڈ اور میں چاہتا ہوں آپ آئیں۔ میں اپنا جواب سہراب کو دے چکا ہوں، تمہیں ملا نہیں؟ مل گیا تھا لیکن وہ آپ کا بھائی ہے، میں آپ کا بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ آئیں۔ اس کے اور میرے بات کرنے میں فرق ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ فرق دکھتا ہے تمہیں؟ وہ حد درجے تلخی سے گویا ہوا۔ اگر فرق دکھتا تو تم لیانا کی بیٹی کو رد کر کے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو نہ چنتے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مگر شاید آپ اپنی پسند کی بات کر رہے ہیں۔ حد میں رہو اصلان، شجاع غرایا۔ اصلان کے اسپاٹ تاثرات میں کوئی درار نہ پڑی۔ ڈیڈ پلیز یہ چیخنا چلانا اور گالیاں دینا بند کریں۔ اگر آپ آ نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، اسکار ہے یہاں، یافس اور عالم بھی ہیں، ممی بھی آ جائیں گی۔ میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو حالات درست نہیں تھے۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آئی ایم سوری۔ کوئی بدتمیزی کیا تو مجھے معاف کر دیں۔ اسکار نے مجھے یہ سب نہیں سکھایا، وہ بہت اچھا ہے۔ تم نے جو غلط کیا اپنی قسمت کے ساتھ کیا اور اب تم اس بات پر پچھتاؤ گے ساری زندگی۔ وہ ایک بار پھر پھنکارا۔ تمہیں لگتا ہے؟ ڈیڈ، اصلان نے بے حد نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ یہاں سب ہوں گے، آپ نہیں۔ آپ مجھے کوئی دعا دیں۔ تم دعاؤں کے قابل ہی نہیں، وہ زخمی ہنسی ہنسا۔ میں تو بہت ساری چیزوں کے قابل نہیں تھا لیکن پھر بھی ملی۔ مجھے کوئی دعا دیں، میں فون بند کر دوں گا۔ 2 سال، میں لکھ کر دیتا ہوں 2 سال بھی نہیں چلے گی یہ شادی اور تم گڑ گڑاتے ہوئے میرے پاس آؤ گے۔ یعنی آپ دعا نہیں دے رہے؟ تم اور تمہاری وہ بیوی کتوں جیسی زندگی۔ اصلان نے بغیر اس کی اگلی بات سنے فون کریڈل پر ڈال دیا۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے جنہیں وہ ہتھیلی کی پشت سے بے حد سختی سے رگڑتے سر صوفے کی پشت سے جوڑ گیا۔ اس کی ماں ملک میں نہیں تھی، باپ آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں کے بغیر آدھی زندگی کاٹ دی تھی، آدھی مزید کٹ جانی تھی۔ زندگی سب کی کٹ جاتی ہے، خلا کا کوئی کیا کرے؟ کم از کم دعا تو وہ دے سکتا تھا، یہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا۔ کوئی اس تکلیف کا کیا کرے جو ختم نہیں ہو رہی تھی، نہ 14 برس قبل نہ آج۔ خلا جوں کا توں تھا۔ حال میں اسے اپنے ماموں اور چچاؤں کے ساتھ مسکراتے دیکھ آمنہ بھی مسکرائی۔ شاید مستقبل میں یہ تکلیف کم ہو جائے، شاید اپنی اولاد کے بعد وہ بدل جائے۔ ممکنات تو بہت سے تھے۔ وہ رومال اس تک کیسے آیا؟ اب کہیں درد ہے؟ ہسپتال کے بستر پر پڑے اصلان یمن کو تکیوں کے سہارے بٹھاتے ہوئے یافس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ اسے ہلکا سا درد اور بے آرامی تھی۔ کندھوں کے زخم کی وجہ سے اس کی ہسپتال کی شرٹ پیچھے سے کھلی تھی جہاں سے پٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ چہرے کے زخم اب نیلے پڑ گئے تھے اور ہونٹ کے قریب ایک کٹ اب بھی تازہ تھا۔ کچھ کھانے کو لاؤں؟ یافس نے دوبارہ سوال کیا۔ اصلان نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب کچھ سامان اس کی گود میں ڈال رہا تھا۔ اس کا موبائل، لائٹر جو وہ یوں ہی جیب میں رکھتا تھا، اس کا بٹوا اور بائک کی چابیاں، ایک اور شے بھی تھی جس پر اصلان کی نظر ٹکی اور پھر ہٹ نہیں سکی۔
تکیوں سے ٹیک لگائے وہ بہت دیر تک اسے دیکھے گیا۔ بنفشہ احسان کا بھورا رومال، وہ نہ چاہتے ہوئے زیر لب مسکرایا اور انگلیوں کی پوروں سے اسے چھوا۔ کئی یادیں یک پہ یک آن وارد ہوئی تھیں۔ یہ تمہارا سامان ہے، عملے نے واپس کیا، دیکھ لو کچھ غائب تو نہیں۔ سب اپنی جگہ پر تھا سوائے اس ایک تعلق کے جو سرک کر کہیں کھو گیا تھا۔ اسے بے اختیار کچھ یاد آیا۔ ان دنوں بنفشہ احسان اس سے خفا رہا کرتی تھی۔ وہ کہیں نظر آتا تو نظر انداز کر دیا جاتا، بولتا تو رخ پھیر لیتی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے جب وہ گاڑی میں سہراب اور اسلان کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ سہراب راستے میں ایک جگہ اتر گیا تھا جبکہ اسلان چپ چاپ گھر کی طرف ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب اس نے بٹوے سے کچھ نکالنے کی کوشش کی اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر بنفشہ کے قدموں کے قریب گرا۔ وہ نظر انداز کرنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ کھلے بٹوے میں اسے اپنا بھورا رومال نظر آیا جو کہ پتلا سا ہونے کے باعث طے کر کے آسانی سے اس بٹوے میں فٹ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسلان بٹوا اٹھاتا، بنفشہ نے تیزی سے جھپٹ کر اسے باہر نکالا اور مٹھی میں دبوچ لیا۔ اسلان یمن کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، البتہ وہ کچھ بولا نہیں، خاموش رہا۔ وقت پر واپس نہ کرنے پر عجیب سی پشیمانی ہوئی۔ بہت دیر تک وہ چپ رہا، پھر گلا کھنکار کر صفائی دی۔ میں واپس کرنے والا تھا۔ مل گیا مجھے، شکریہ، وہ سابقہ رکھائی سے بولی۔ اسلان خاموش رہا، اس کی نگاہیں اس رومال پر جمی رہیں جو بنفشہ کی مٹھی میں قید تھا۔ اس کے سیاہ بٹوے کو اس بھورے رنگ کی عادت ہو گئی تھی۔ وقت بدلا، ساعتوں نے کروٹ لی اور وہ کچھ دن قبل کے منظر میں جا پہنچا جہاں وہ زخمی تھا۔ اس کے کندھوں پر چاقو سے وار ہوا تھا، اس کی کن پٹی پر کوئی زخم سا تھا۔ وہ اسے واپس گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس کی سیٹ بیلٹ لگا رہی تھی۔ اس کے پاس اسلان یمن کا بہتا خون روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ پرس سے وہی رومال نکالے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ پھر کچھ ہوا تھا، رومال اس سے چھوٹ گیا۔ آخری بار اسے یہ رومال اپنی کلائی کے زخم پر بندھا ہوا یاد آیا تھا۔ کب، کیسے، وہ لا علم تھا۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں اور دھندلاتی بصارت کے درمیان اسلان یمن کو یہ رومال، اس کی مالکن اور اس کا وہ پرتفکر انداز ازبر ہو چکا تھا۔ موجودہ لمحے میں اس نے رومال طے کیا اور اپنا بٹوا کھول کر اس میں آرام سے، بے حد احتیاط سے رکھ دیا۔ یہ اس کی اصل جگہ تھی، آج سے، ابھی سے، اگلے کئی سالوں تک۔ اس کے تیار ہونے کے بعد اب یہ کمرہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ آئی شیڈو پیلٹ پلنگ پر پڑی تھی، ہائی لائٹر کٹ کھڑکی کے پاس اور اسپنج نیچے گر گیا تھا جسے اٹھانے کی زحمت دوبارہ نہیں کی گئی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا اور فریم میں آرا نظر آئی۔ مہندی رنگ کے مخملی جوڑے میں رف کرلز کو پورا کرل کیے اس نے چھوٹا سا ٹیکا لگا لیا تھا۔ کچھ بال کندھوں پر لہرا رہے تھے اور کچھ پشت پر۔ بنفشہ کو دیکھ انارا تارون ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، تیار ہیں؟ وہ رکی اور مسکراتے ہوئے یک لفظی اضافہ کیا، بھابھی؟ بنفشہ نے مزمحل پن سے ہتھیلیاں آپس میں رگڑیں۔ میرا ڈریس اوور تو نہیں لگ رہا؟ دن کا فنکشن ہے، میرا آئی شیڈو ٹھیک ہے اور لپسٹک؟ وہ باقاعدہ ہونٹ آگے کر کے اسے دکھا رہی تھی۔ انارا آگے آئی، دونوں کندھوں سے تھام کر اسے پلنگ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیسی لگ رہی ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے دونوں ہاتھ سہلا رہی تھی۔ بنفشہ نے ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ کوہنی تک آتے بازوؤں میں بھر بھر کر ڈالی گئی گلابی چوڑیاں، ہلکا میک اپ اور شفاف لب گلوس۔ اس کی اگلی نگاہ بالوں تک گئی۔ بیچ والی مانگ کے ساتھ بل دے کر بنائی گئی چوٹیاں میں تازہ ننھے ننھے پھول لگے تھے۔ کانوں اور گردن میں وہی سونا جو یمن خاندان کی طرف سے ملا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی کو میں اچھی لگوں گی؟ صرف اچھی؟ آرا نے تحیر سے ابرو اٹھایا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس نظر سے؟ جیسے سحر کا عادی اپنے من پسند منظر کو دیکھتا ہے۔ وہ جھینپ گئی، پھر ہلکا سا ہنسی۔ ساری کلفت دور ہو گئی تھی، وہ اچھی لگ رہی تھی، اسے یقین آنے لگا۔ آرا نے بات بدلی، میں چاچو کو بلاؤں؟ وہ قاضی صاحب کو لائیں گے۔ بنفشہ نے وقت دیکھا، وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ان دونوں کی سماعتوں میں کسی کی آواز پڑی، اپنے چاچو سے کہو ہم سے بات کریں۔ رئیس اور نایاب حسین کا ہاتھ تھامے چوکھٹ پر کھڑے نظر آئے۔ بنفشہ کو انہی کا انتظار تھا۔ وہ آگے آیا، بنفشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہا کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ ذرا ذرا سی بات پر جذباتی ہو رہی تھی۔ نایاب اس سے مل کر اب اس کا کمرہ کچھ سمیٹ رہی تھی۔ آرا تھوڑی دیر مزید وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ آئی۔
کوارٹر اور لال یمن کا درمیان والا دروازہ پار کرتے ہوئے اسے بھی اختیار اپنی اور اسلان کی گفتگو یاد آنے لگی، بلا وجہ، بلا ارادہ۔ کتاب اٹھائے وہ کافی بنانے کمرے سے باہر آئی تھی جب اسلان کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے چھت کو تکتے ہوئے پایا۔ قدم قدم چلتی وہ اس کے عقب میں آ کر رکی اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے، مضبوط چوڑے کندھے۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ ڈیڈ کو کال کی تھی، اس نے معتدل لہجے میں کہنا شروع کیا۔ گالیاں دے رہے تھے۔ آرا بغیر کچھ کہے اس کے کندھے دباتی گئی۔ اسلان کو آرام آیا، وہ آنکھیں موند گیا۔ اور ممی بھی نہیں آئیں گی، ملک سے باہر ہیں۔ اور اسلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور گھما کر اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ کافی حد تک ٹھیک دکھائی دیتی تھی۔ آرا نے کتاب ایک طرف رکھی، چہرے پر فیس ماسک لگا تھا، ہاتھوں پر مہندی بھی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کوئی پڑھتے ہوئے اپنے نکاح کے بھائی کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ بالکل، کیونکہ کل کسی کا آخری پیپر بھی ہے۔ اسلان فوراً سیدھا ہوا۔ نہ کرو، واقعی یعنی کوئی کریئر کو سنجیدہ لے رہے؟ اب ہر کسی کے نصیب میں آپ کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں جناب، کیا عورت مل گئی آپ کو؟ اسلان کچھ کہنے لگا تھا مگر ٹھہر گیا۔ وہ جو مسکراتے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی پھیکی پڑی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بہت دیر تک وہ دونوں کچھ نہیں بولے، پھر آرا نے اسی کے انداز میں صوفے سے ٹیک لگا لی، پیر میز پر دھر دیے وہاں جہاں اسلان کے پیر بھی تھے۔ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ خاموش رہے۔ شاویر کہاں ہے بھائی؟ بہت دیر بعد آرا نے سوال کیا۔ اسلان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کے ساتھ کیا کیا؟ خاموشی، خاموشی، خاموشی۔ مجھے جاننے کا حق ہے اسلان، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہی جس کا وہ حقدار تھا۔ لمحے بھر کا توقف، قطرہ قطرہ موت۔ آرا سانس نہیں لے سکی، اس نے تحیر سے مڑ کر اسلان کو دیکھا۔ تم نے خود اسے مارا؟ فی الحال وہ زندہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، جہاں ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور یہ آخری بار ہے جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آرا نے لب دانتوں تلے دبا لیا، ایک سرد آہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، کبھی ہم چھوٹے سے تھے، کل کی بات ہو جیسے، اسکول اور ٹفن کی ٹینشن، اور آج۔ اس نے نم آنکھوں سے اسلان کو دیکھا۔ تم بہت بڑے ہو گئے ہو بھائی۔ اس نے اسلان کے پھولے بازو پر تھپکی دی۔ بگ بوائے۔ اور تم سمجھدار۔ اس کا اشارہ آرا کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے خود کو چنا۔ آرا نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ تم اب مجھے اپنی کتابوں کے بارے میں نہیں بتاتی؟ آرا نے گہری سانس لی۔ بتاؤں گی، جب کوئی نئی کتاب پڑھوں گی تو بتاؤں گی۔ اسلان نے خاموشی سے سر کو خم دیا۔ وہ بوجھل تھی، یہ وہ آرا نہیں تھی، مگر بعض دفعہ ہم قسمت اور حالات کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، فرمائشیں پوری نہیں ہوتی اور جو ملتا ہے اسے رکھ لینا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کافی بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا آئندہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی، اسے کرنی بھی نہیں تھی، اسے بس اپنے دل کے متاثر شدہ حصے کی تندرستی کا انتظار تھا، بس طویل نہ ہو یہ دعا ہر روز کرتی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ ویری گڈ۔ ان کا مین کریکٹرز تو یہی بن گئے، مطلب کپل والی اگر سوچ سے دیکھیں تو اسلان اور بنفشہ ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں شروع سے، تو ان کا بڑا پیارا سا کپل بن گیا، لوی ڈوی سا، کیوٹی۔ اور شاویر پھنس گیا بہت برے والا۔ ہاں پھنسنا ہی تھا، آرام جو اس کو نہیں آتا تھا، ذرا سا سیٹ ہوتا تھا، مطلب ذرا سا ہوش اسے آتا تھا، پھر کوئی شیطانی لے آتا تھا۔ اور اچھے ہیں اس کے چاچو، اس کے ماموں، سارے اچھے ہیں، اچھے لوگ ملے اسلان کو، بس اماں ابا نہیں اچھے ملے تو کیا ہو سکتا ہے۔ بنفشہ کی بھی تو ہیں، دیکھیں نہ بابا ہے، نہ ماما ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، وہ بھی تو صحیح رہ رہی ہے نا۔ اور نوار مزے کا کریکٹر ہے، کول سا۔ اور کیا ہوا ہے؟ ہاں بس صحیح ہے، اب تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی پیجز رہتے ہیں، تو ان پیجز میں کیا ہوگا مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے، لیکن میرے خیال سے وہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہاں چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔